یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ہی ٹوری جاواں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا۔ اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے۔ اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے، تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی۔ آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا۔ فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے، جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک
फासिक और फाजिर शख्स को जिसने दुनिया में बड़ी अयाशी की जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स नहीं किया, दुनिया की हर आसाइश अवेलेबल थी, अल्लाह ताला कहेगा जरा इसे दोजख का एक फेरा लगवाओ। एक फेरा लगेगा ना, इधर तो कहते हैं खैर एक फेरा ही लगेगा, एक फेरा भाई वो कितना लंबा होगा, इसको तो जस्ट थोड़ी देर के लिए जहन्नम में लेके जब फरिश्ते जाएंगे और वापस आएगा तो अल्लाह ताला पूछेगा हाँ भाई कोई दुनिया में सुख देखा? वो कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने कोई सुख नहीं दुनिया में देखा, हालांकि दुनिया की सारी जिंदगी उसने सुखी गुजारी होगी। क्यों? उसे वो तकलीफ दे के अपना वो सुख भी भूल जाएगा कि गोया वो तो कुछ भी नहीं था, ये तो अगर ये कुछ मेरे साथ होना था तो मैंने कोई सुख नहीं काटा। ये इतना सेंसिटिव इशू है, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने चीजों को इम्तिहान के साथ जोड़ा हुआ है। फिर ज़हन में रखिएगा, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया है और दोजख को, जहन्नम को खुशगवार चीजों से ढांपा हुआ है। वो पंजाबी में कहते हैं कड़गा लगाना, खुशगवार चीज होगी आप उसी की तरफ भागेंगे। जन्नत नागवारी के साथ है, उसके इर्द गिर्द नागवार चीज है। गर्मियों में फजर की नमाज जमात से पढ़ना नागवार चीज है, नींद ही नहीं पूरी होती। गर्मियों में लंबे लंबे रोजे रखना तबीयत में नागवार है। सर्दियों में ठंडे पानी से क्या गर्म पानी से भी वुजू करके नमाज पढ़ना बहरहाल एक एफर्ट तो है, तबीयत पे नागवार है। दुनिया में हलाल और हराम की तमीज करना तबीयत पे नागवार है, हराम से बचना तबीयत पे नागवार है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है और जहन्नम को खुशगवार चीजों से, यानी हर वो चीज जो तबीयत को बड़ी अच्छी लगती है, आसानी से मिल भी जाती है और नफ्स की तस्कीन का समा भी है, वो आपको जहन्नम में ले जाएगी। तो देख लें, इसी को स्पोर्टिव हदीस है जामिया तिरमिजी में, अबू दाऊद के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हजरत जिब्रील से कहा कि एक दफा जरा जन्नत देख कर आओ। जब वो देख के आए तो अल्लाह ताला फरमाया हाँ भाई जिब्रील क्या देखा? कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई शख्स भी ऐसा होगा जो अपना तन मन धन सब कुछ ना लगा दे इस जन्नत के हुसूल के लिए। ये तो सारी जन्नत में जाएंगे, ये जगह ही बड़ी अच्छी तूने बनाई है। अल्लाह ताला फरमाया रुको जरा सब्र करो। हाँ, अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया, हलाल और हराम की तमीज, शरीयत की पाबंदी की तकलीफ, सब कुछ। मोमिन को तो रोजाना मरना पड़ता है, सीधी सी बात है, रोजाना जीना पड़ता है। अभी तो नबी इस्लाम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जब वो दोबारा गए ना और वो जन्नत तक पहुंचने के लिए वो तमाम तकलीफ देखी, वापस आके उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में जाने में कामयाब होगा, इतनी मुश्किल तूने जन्नत कर दी है। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम की तरफ भेजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। वापसी पे पूछा तो उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम कोई शख्स भूल के भी कोई ऐसा अमल नहीं करेगा कि उसे ये अजाब देखना पड़े, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा अमल करे कि जहन्नम में जाए। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को खुशगवार शहवात से ढांप दिया, हर अट्रैक्टफुल चीज उसके साथ ढांप दिया। जब वो देख के वापस आए ना, फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि अब जिब्रील सुना। उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा जहन्नम में जाने से बच सके, क्योंकि तूने इसको इतना खुशनुमा बना दिया है कि इस इम्तिहान में शायद ही कोई कामयाब होगा, अदरवाइज सब के सब जहन्नम में गिरेंगे। लेकिन यह हैरान कुन बात है, दुनिया में जितने अमाल आपको जहन्नम में ले जाने वाले हैं ना, जितनी ख्वाहिशात जहन्नम में ले जाने वाली हैं, ये सारी ख्वाहिशात जन्नत में इनाम के तौर पर मिलने वाली हैं। कितनी हैरान कुन बात है कि दुनिया में ये चीजें जहन्नम में जाने का सबब है, आखिरत में जन्नत में इनाम में ये चीजें मिलने वाली हैं। मर्द के लिए क्या सोने चांदी के कंगन नहीं कुरान में आया, रेशमी लिबास, यहां तो 4 औरतों की इजाजत, वहां तो कितनी उम्रें, उनकी तफसीलात तारिक जमीर साहब से पूछें। हर वो चीज जो दुनिया में इंसान को डेविएट करके जहन्नम तक पहुंचा सकती है ना, जन्नत में वही कुछ इनाम मिल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में बेसिकली इन चीजों से रोक के अल्लाह ताला ने आपसे एक रोजा रखवाया जिसकी इफ्तार जन्नत में होगी। जिस तरह दुनिया में आप हलाल चीजें छोड़ देते हैं ना रोजे की हालत में, क्योंकि रोजे की हालत में वो चीजें खाने से आपका रोजा टूट जाएगा। रोजादार के लिए खाना खाना, पानी पीना हराम है, इफ्तार के बाद वो कर सकता है। तो लिहाजा दुनिया में जो आपको नेमतें जिनसे अल्लाह ताला ने रोका हुआ है, या उसके ऊपर कोई कदगन लगाई हुई है या पाबंदी लगवाई हुई है, वो जन्नत में अल्लाह ताला ने उठा लेनी है और वही आपके लिए इनाम भी है। इससे बड़ा क्या इनाम होगा कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता निदा करेगा कि आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे। लो जी खत्म,
سب سے بڑی تلوار ختم. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور چوتھی چیز فرمائی, آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں, اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے. ہاں, یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ, میں نے موت ہی ختم کر دی, میری مخلوق تھی نا, ختم کر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے. موت اللہ کی مخلوق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو, تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمین. تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے. لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا, جاہل تھا, اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو, فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا, پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے, چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو. ہاں, جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور, نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے, پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی, تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں, جو مرضی کرتے رہو. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر. اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے, میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے, ناشکری کرو گے, تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے, تمہاری نافرمانی کرنے سے, تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے, کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا. نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے. اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, وہ تو بے پرواہ ہے, لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا, اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو, مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے. کہتے ہیں جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے, بھئی اللہ کو نہیں چاہیے, تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ نے تو کہہ رہی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں, یہ بالکل غلط جملہ ہے. دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا شرک, کفر,
بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کیا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑے گا نہیں۔ جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے، اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا۔ مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں، ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دے شاہی کوئی نہیں۔ بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا۔ ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے۔ جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے، اور کہتے نہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے۔ اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 123، قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا۔ اس کو وائس ورسا کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختہ۔ ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بڑا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا۔ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا۔ جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے، بے توفیق کیا تم تو توفیق ملنی ہی نہیں، کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی۔ ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے۔ ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے۔
کس کو دینی ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی، اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ لو جی، دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا جو ہر انسان پوچھتا ہے، وہ مولا علی نے 800 سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دیتی، بدبختو، نافرمانو۔ اب کھل کے سوال کیا، اچھا حضور نے اب جو جواب دیا وہ کمال ہے، ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے، یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، واقعی جہنمی ہے تو، اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہے جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل جاتا ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی، ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے عطا کی روش اختیار کی، فیاضی کی روش اختیار کی، غریبوں کا خیال رکھا، شکر گزاری کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی۔ جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا۔ پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے، اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے، اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا، تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ رہا اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا، تو اس کے لیے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بالکل حل کرتی ہے، لہذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دو۔ ہاں بالکل، قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی، قرآن کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر؟ اسی لیے آئے نا کہ اختیار دیا گیا ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ ہاں، جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہے نا، ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا۔ کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا، تو ایتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا، تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا، تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی، تیری آنکھوں کا رنگ کیوں، یہ ساری چیزیں تقدیر ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی۔ سمپل، بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ او جی پہلے قسمت ہی لکھے ہے، پھر کتوں کرنا ہے جی، اندازہ کرے۔ تو جو پھر یوں ہے نا، اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے، تیری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالشت رہ جاتے ہیں جنت سے، ان پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی، پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ۔ اور بھائی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا، لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا، وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا، اب اس کے اوپر تقدیر غالب آ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے، اس کی محنت ضائع جائے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے، آزمائش کے قانون پہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ یہ دنیا میں ہوگا۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے عقائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک اعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو اب جہنم میں جائے گا، میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف،
کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی اے نہ اینڈ تے بھی پتہ لگے کہ آخرت بھی یہی کچھ ہو گیا جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی. یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں, کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا دین. دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ. اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے, اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں, ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھیں. اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو, یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. چونکہ ہماری زبان کی ووکیبلری اتنی ہی ہے, ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں. جس طرح کہ جنت کی نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی, لیکن ساتھ ہی سورہ السجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی آیت کی تفصیل میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ بھی کبھی ان کا گمان گزرا. تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹراڈنری نعمت ہے, تو سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. ایک دیسی آم کا ذائقہ ہے, انور ٹور بھی دیکھنے میں دیسی آم کی طرح ہے, لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو جنت کا فروٹ ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فروٹ کی طرح نظر آئے گا, لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں, اس کا جو ذائقہ ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ. لیکن وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل کا رکھا ہے تاکہ دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو. ادروائز آپ اگر ایسی غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے, آپ کی دیکھی بھالی ہے, اسی کو آپ پہلے کھانے کے لیے استعمال کریں. اس لیے جنتیوں کو بھی ابتداً اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو
دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. اس میں آگے چل کے آئے گا انار، انگور، لیکن آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے. دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر. تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے، اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری ہوگا. تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں، ریزمبلنس والی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں، جنت سے متعلق ہوں، حوروں سے متعلق ہوں، وہ صرف اجمالاً ہماری وکیبلری میں بیان کیا گیا. اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. اچھا، اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا، 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں. اس میں آگے الفاظ ہیں، چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو، اس کا ثواب اسی طرح رہے گا. یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر. یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے. یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے. البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں. بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں، سبحان اللہ والحمدللہ، اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے. اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث، اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا. تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے. سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا،
حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر. بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی. وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یہ کیٹالسٹ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ،
وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. عربی ایویں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے.
سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو. یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے. ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلے کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا.